جس طرح احکام و مسائل کی بات چل رہی ہے قربانی کی، اس میں لازمی جز جو ہے وہ قربانی کی جگہ پیسے جمع کرا دیں، ہاسپٹل میں لوگ کہتے ہیں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جن کو عید قربان کے قریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے ذی الحج کا، تو ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں، ان کو 11 مہینے اور 20 دن یاد آتے ہیں، تو ان دنوں یاد آتے ہیں، اور اس پہ بھی کچھ روشنی ڈال دیں۔ جی یہ ایک لبرل سوچ ہے اور قوم کو سیکولر بنانے کی طرف ایک بڑا پورا ایک مافیا ہے جو اس دوران سامنے آتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں روز بروز ایک نئے رنگ سے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے ہمیں کلام الہیہ کے سامنے ہی پیش ہونا ہوگا۔ کیا قرآن مجید جو فرائض ہیں اس کا آلٹرنیٹ دیتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شریعت میں چیزیں واجب اور فرض کر دی گئی ہیں، کیا اس کی جگہ دوسرا عمل کرنے سے وہ فرض مکمل ہو جائے گا یا ساقط ہوگا کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم پہ لازم ہے اور اپنے اعمال کو باطل مت کیجیے۔ کیسے؟ جو اللہ کا حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہمارے سامنے آتی ہے، اس پہ عمل کریں گے، جزا اور ثواب کا معیار وہی ہے، جزا تو ادھر سے ملے گی، ثواب تو ادھر سے ملے گا۔ عند اللہ مقبول اور محبوب عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت یہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام المؤمنین روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ، کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے ابن آدم کا کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اور سب سے پیارا پیسہ وہ ہے جو قربانی میں خرچ کیا جائے۔ جی اب آپ دیکھیے اس کی جگہ اور بہت سی نیکیاں ہیں، اللہ کو کون سی پسند ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اس وقت میں اور بھی نیکیاں موجود تھیں، اور نعوذ باللہ یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا، آپ زیادہ سیانے مت بنیں، آپ اپنی رائے نہ مسلط کریں، ہم تو شریعت کے تابع رہیں گے تو شریعت کی جانب سے ہمیں ثواب ملے گا۔ دو چیزیں جو قربانی کے حوالے سے کلام الہیہ نے جو فرمائی ہیں، ایک للہیت ہے، دوسرا ہے تقوی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہ جو للہیت ہے تو للہیت میں بھی ہمیں یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے، اس دن جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی اور فوراً جو ہے آپ نے قربانی فرمائی۔ اب یہ جو سنت ہے، ہمیں اس سنت پہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ یہ اس میں اخلاص بھی اور تقوی دونوں چیزیں آئیں۔ اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ حکم آ گیا، اللہ کے محبوب نے اس پہ عمل کیا اور ہمارے لیے وہ حجت بن گئی۔ ہمارے لیے تو ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حجت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے جی آپ چیریٹی کر دیں، اس کا زیادہ ثواب ہوگا، گوشت تو کوئی کھاتا نہیں ہے، گوشت تو لوگوں کو پسند نہیں ہے، آپ خود نہیں جو چیز پسند کرتے، اکثر لوگ کہتے ہیں میں تو خود گوشت پسند نہیں کرتا، کھاتا بھی نہیں ہوں، تو لہٰذا میں نے اس لیے نہ حصہ ڈالا ہے کہیں، نہ میں اس کا حصے دار بناؤں، نہ ہی میں جانور لایا ہوں۔ اب دیکھو جانور لاؤں گا، اس پہ اتنا پیسہ لگے گا، اس کی جگہ میں کسی بیٹی کا نکاح کروا دیتا ہوں، شادی کروا دیتا ہوں، جہیز میں دے دیتا ہوں۔ یہاں ایک بندہ بیمار ہے، اس کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے یا ایک جانور ذبح کرنا؟ اس طرح کے سارے سوال آتے ہیں، تو ان کا جواب وہی ہوگا، ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ اور دوسری جگہ، کیا وہ جانور جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جانور بہت اہم ہے کہ آپ جانور نہ لائیں تو اس کی جگہ دوسری نیکی کر لیں، وہ اہم ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے جانور کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تم جس جانور کو تنقید بنا رہے ہو یا جس جانور پہ تمہیں اعتراض آ رہا ہے، اللہ کو تو اس جانور کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے تمہارے جانور، اس نے تو تمہاری قلبی کیفیت کو دیکھنا ہے۔ جس مشقت سے تم نے یہ جو مال کمایا ہے، اب اس میں سے نکال کے جب تم اللہ کی راہ میں دو گے، جو قلب کی کیفیت بدلے گی نا، یہ جو زیر و زبر ہوتی ہے قلب کی کیفیات اور قلب کی دنیا، اس پہ جو کیفیت ہے نا، اس پہ اجر ملتا ہے۔ ڈاکٹر عابد، آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کمائی جو ہے، ایک بڑا افسر ہے، وہ اپنے سبارڈینیٹس کو کہتا ہے بھی ہماری قربانی کے انتظام کر دینا، وہ جاتا ہے کسی کی اٹھا کے لے آتا ہے، بکرے اٹھا کے لے آتا ہے، رشوت کے پیسے لے آتا ہے، وہ لا کے اپنے افسر کو پیش کر دیتا ہے، تو قربانی تو ہو جائے گی نا؟ دیکھیں اس پہ قربانی کیسے ہوگی، ایک اسی سے ملتی جلتی ایک روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز کیسی نماز ہے جس کا مال بھی حرام ہے، جس کا لباس بھی حرام ہے، اس کی دعا قبول کیسی ہوگی؟ کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے، جی،
तो इसी तरह कुर्बानी आप देखें, करप्शन का पैसा हो, रिश्वत का पैसा हो तो नहीं होगी और कुर्बानी। नहीं होगी, कैसे होगी? वो हराम का पैसा है और हलाल अमल कैसे कर रहा एक है? बुजुर्ग ने इसका बड़ा सख्त जवाब दिया कि है बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा पेशाब भी पानी की तरह ही है ना, इससे वुजू करके नमाज हो जाएगी, तो फिर हराम के पैसे से भी कुर्बानी हो जाएगी।